آگے اللہ فرماتے ہیں قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اس سوال کا جواب یہ ہے یتوفاکم، تمہاری روح قبض کر لیتا ہے ملک الموت، فرشتہ موت کا، الذی وہ فرشتہ، وکلا جو مقرر کیا گیا، بکم تمہارے اوپر، ثم پھر الی ربکم ترجعون، اپنے رب کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ بڑا آسان ہے، اس لیے کہ جو اصل چیز ہے وہ نہیں ہم مرنے دیتے، جو انسان کے اندر اصل چیز ہے اللہ فرماتے ہیں وہ تو ہمارا فرشتہ جو ہے وہ اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ تم کہتے ہو نہیں جی ہم مر گئے، پھر تو نہیں مر گئے، بلکہ یہ کہو کہ تمہارا گوشت پوشت، تمہاری ہڈیاں زمین میں ختم ہوں گی، ان کے ذرات بھی موجود ہوں گے جو ہم نئے سرے سے پیدا کر لیں گے، لیکن جو تمہاری اصل چیز ہے اس جسم میں، جس کے ساتھ تم اس دنیا میں چل پھر رہے ہو، جس کے ساتھ تم اس دنیا میں عمل کرتے ہو، تمہاری زندگی ہے جس چیز کے ساتھ، وہ تو ہمارا فرشتہ اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، اس کو ضائع نہیں ہونے دیتے ہم، اور وہ ہمارے پاس محفوظ ہو جاتی ہے روح تمہاری۔ بے شک کروڑوں سال کیوں نہ گزر جائے، وہ روح ویسے ہی ہمارے پاس موجود رہے گی۔ جب ہم دوبارہ پیدا کرنا چاہیں گے اس روح کو ہم کون کہیں گے، وہ اپنے جسم میں چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دے دیا کہ یہ مت کہو کہ ہم مر گئے مٹ گئے، ہم نہ کہو، اس لیے کہ جس کو تم ہم بولتے ہو اس میں تو تمہاری روح بھی شامل ہے، جبکہ وہ روح جو ہے وہ مٹی میں ملتی نہیں، وہ مٹی میں ختم نہیں ہوتی، وہ ضائع نہیں ہوتی، اس کو تو جو ہمارا فرشتہ جو ہم نے تم پہ مقرر کر رکھا ہے وہ تمہاری روح قبض کر لیتا ہے، اس کو ہمارے پاس لا کے محفوظ کر دیتا ہے۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم لوگ اپنے رب کی طرف دوبارہ پلٹائے جاؤ گے، قیامت آئے گی، تم زندہ کیے جاؤ گے اور لازماً حساب کتاب دو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، وَلَوْ اور اگر، یا کاش، ترا تو دیکھ لے یا تو تصور کر لے، اِذِ الْمُجْرِمُونَ جب مجرم لوگ، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے ثبوت کے بارے میں آیات ارشاد فرمائی تھیں کہ مشرک یا کافر یہ کہتے ہیں جب ہم مٹی میں ختم ہو جائیں گے، رل مل جائیں گے، ہمارا گوشت اور پوست ختم ہو جائے گا تو پھر دوبارہ زندہ کیسے کیے جائیں گے؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ یہ تو تمہاری اپنی بات ہے کہ ہم مٹی میں ختم ہو جائیں گے، تمہارا گوشت پوست جو ہے وہ واقعی ختم ہو جائے گا، ہڈیاں وغیرہ ختم ہو جائیں گی، لیکن جو تمہارا اصل ہے، جو تمہاری روح ہے، وہ تو ختم نہیں ہوگی، وہ تو ہمارے فرشتے اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں اور ہمارے پاس آگے دفتر میں جمع کرا دیتے ہیں، جہاں پہ وہ قیامت تک محفوظ رہے گی، وہ ضائع نہیں ہوگی۔ لہذا تمہارا دوبارہ پیدا ہونا یقینی بات ہے۔ اب اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے آخرت کے بعض مناظر ان آیات میں بیان فرمائے ہیں کہ جب تم دوبارہ پیدا کر دیے جاؤ گے تو پھر تمہارا معاملہ کیسا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کاش تم لوگ تصور کر سکو اس دن کا جب تمہیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا، اپنے رب کے حضور پہنچا دیے جاؤ گے، اسی حیات میں، اسی شکل میں، اسی گوشت اور پوست میں، اور وہاں پہ مجرم لوگ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جب کھڑے ہوں گے تو اپنے عقائد اور نظریات پہ انہیں اتنی ندامت ہوگی کہ آنکھیں اونچی نہیں کر سکیں گے۔ ناکسو اذ المجرمون جب مجرم لوگ، ناکسو کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی ہے، ناکسا اس نے سر جھکایا، ناکسو جب سب نے سر جھکائے ہوں گے، رؤوسہم اپنے سر، ناکسو جھکائے ہوئے ہوں گے، رؤوسہم اپنے سر، عند ربہم اپنے رب کے نزدیک، اپنے رب کی عدالت میں، اپنے رب کے حضور۔ اس وقت مجرم لوگ اپنی زبان سے یہ اعتراف کریں گے، ربنا اے ہمارے پروردگار، ابصرنا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے،
جب متکلم کا صیغہ ہے. اب سرنا ہم نے دیکھ لیا، اب سرنا ہم نے دیکھ لیا، بسمینا اور ہم نے سن لیا. فرجنا، ارجے کیا مانا؟ لوٹا دے. ارجے لوٹا دے، نا ہم کو، جمع متکلم کی ضمیر ہے. فرجنا لوٹا دے ہم کو، کہاں لوٹا دے؟ دنیا میں. نعمل کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے. نعمل ہم عمل کریں گے، صالحن نیک، انا بے شک ہم، موقنون کون سا فعل ہے؟ موقنون مومنون اسم فاعل ہے. مومنون ایمان لانے والے، مسلمون اسلام لانے والے، موقنون یقین کرنے والے، اسم فاعل ہے. موقنون ہم اب یقین کرنے والے ہو گئے ہیں، ہمیں پکا یقین ہو گیا کس بات کا؟ آخرت آئے گی اور ہمارے اعمال کی جواب دہی ہوگی، اس کے بعد جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے. اب سرنا ہم نے سب کچھ دیکھ لیا، فرشتے بھی دیکھ لیے، پیغمبر دیکھ لیے، آخرت دیکھ لی، عذاب قبر دیکھ لیا، جنت دیکھ لی، جہنم دیکھ لی. بس سمینا اور سب کچھ اب اپنے کانوں سے سن لیا کہ ہمیں جواب دہی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے سوالوں کا جواب دینا ہے، اللہ کے حضور بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. ہم نے دیکھ بھی لیا، سن بھی لیا. فرجنا یا اللہ ہمیں واپس بھیج دے دنیا میں. نعمل صالحا یا اللہ اب ہم نیک عمل کریں گے. انا موقنون ہم اب یقین کرنے والے بن گئے، ایمان لانے والے بن گئے، اسلام لانے والے بن گئے. اب ہمیں پورا یقین ہو گیا کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے. یا اللہ بس ایک دفعہ بھیج دے، ہم بڑے نیک بن کے رہیں گے. یہ مضمون قرآن مجید کی بے شمار آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور بعض جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی ارشاد فرمایا ہے. جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا اس بات کا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کا جواب نہیں دیا، لیکن بعض جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا ہے کہ اگر ہم تمہیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیں تو تم دنیا میں پھر وہی کچھ کرو گے جو کچھ تم پہلے کرتے رہے. بظاہر یہ بات بڑی عجیب معلوم ہوتی ہے کہ ایک آدمی سب کچھ دیکھ بھی لے اپنی آنکھوں سے اور یہ بھی کہے کہ یا اللہ ہم نے سن لیا، ہم نے دیکھ لیا، ہمیں پورا یقین آ گیا، اور پھر اس کو دنیا میں بھیجا جائے تو پھر ویسے ہی کام کرے. اس کا علماء نے بڑا اچھا جواب دیا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تو اللہ تعالیٰ اسی ہوش و قیامت کے دن کے ہوش و آواز کے ساتھ انسانوں کو بھیج دے دنیا میں کہ جاؤ بھائی ٹھیک ہے، میں نے اب تم نے دیکھ لیا، سب کچھ تمہیں پتہ چل گیا، اب دنیا میں جاؤ اور پھر میں دیکھتا ہوں کیا عمل کرتے ہو، تو پھر اس کا فائدہ نہیں، اس لیے کہ وہ تو ایمان بالغیب نہیں ہے. ویسے تو اللہ بھیجے گے نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجنا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ ان کے سارے وہ جو سمینا ابصارنا والی باتیں ہیں دماغ سے محو کر دیں، مٹا دیں، جو کچھ دیکھا تھا، جنت دیکھی، جہنم دیکھی آخرت میں، اور عذاب قبر دیکھا، وہ سب کچھ دین سے مٹا دیں، تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی فطرت اپنی پہ قائم رہیں گے. جو فطرت پہلے تھی، جس طرح پہلے وہ حق کی مخالفت کرتے رہے، انبیاء کی تکذیب کی، اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، پھر وہی عمل کریں گے. اس لیے کہ اسی عقل کے ساتھ، اسی ہوش و آواز کے ساتھ اور انہی جذبات کے ساتھ تو دوبارہ دنیا میں بھیجنے کا اللہ کا اصول نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے کے بعد سب کچھ ان کو بھیجیں اور کہیں ہاں ٹھیک ہے اب تم جا کے کر لو نیک عمل. اس سے تو مقصد فوت ہو جاتا ہے، اس کا امتحان باقی نہیں رہتا. اور اگر اسی فطرت کے ساتھ اور اسی عقل کے ساتھ، جس فطرت اور عقل کے ساتھ پہلی دفعہ آئے تھے دنیا میں، اس کے ساتھ اگر اللہ بھیجیں گے تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے پھر وہی کچھ کرنا ہے جو پہلے کر کے آیا. اور اس کا ذکر بعض احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ انسان کو قیامت کے دن اتنی حسرت ہوگی اس بات کی، اتنی زیادہ حسرت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے انسان سے کہ اے ابن آدم، اگر تجھے زمین کے وزن کے برابر آج سونا دے دیا جائے
تو کیا جہنم کے عذاب سے چھوٹنے کے لیے وہ صدقہ کر دو گے, خیرات کر دو گے؟ تو انسان کہے گا یا اللہ سب کچھ صدقہ کر دوں گا, بس ایک دفعہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے, میں موحد بن کے رہوں گا, نیک بن کے رہوں گا, کسی کو تیرے ساتھ شریک نہیں کروں گا. اللہ فرمائے گا کہ یہ میرا قاعدہ اور کلیہ نہیں ہے. دنیا میں جب تم تھے میں نے بڑی چھوٹی سی بات کا تم سے مطالبہ کیا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا, وہ تم نے نہیں کیا, اور اب جو تمہارا مطالبہ ہے یہ ہمارا قانون نہیں ہے. بڑی حسرت ہوگی انسان کو اس بات کی, اور بہت سی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ انسان بڑی منتیں سماجتیں کرے گا کہ یا اللہ ہم نے سب کچھ دیکھ لیا, ہم نمازیں پڑھیں گے, روزے رکھیں گے, تیرے نبی پہ ایمان لائیں گے, تیرے نبی کی اطاعت و فرما برداری کریں گے, یا اللہ سب کچھ کریں گے, لیکن اللہ فرمائے کہ نہیں, اب یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ دیکھنے کے بعد ایمان لانا وہ ایمان نہیں رہتا. ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب, ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے جو غیب پہ ایمان لائیں. جس کو اس بات پہ ایمان ہو, دیکھا نہیں ہے لیکن اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پہ ایمان ہو کہ ہمارے پاس فرشتے بیٹھے ہیں, دیکھا نہیں ہے لیکن اس کے باوجود نہ سنا ہے, اس کے باوجود اس بات کا یقین ہو, اس بات پہ ایمان ہو کہ نماز کا وقت آتا ہے تو ایک فرشتہ صدا لگاتا ہے کہ لوگوں اٹھ کے اپنے گناہوں کی آگ کو بجھاؤ. دیکھا نہیں ہے نہ سنا ہے, لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا لہذا اس بات پہ ایمان ہے کہ ہر نماز کے وقت فرشتہ صدا لگاتا ہے. اسی طرح حقیقت میں تو یہ جو زندگی ہے دنیا کی, اس میں بھیجنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ غیب پہ ایمان کون لاتا ہے, اور اس قرآن میں ہدایت ہے ہی ان لوگوں کے لیے جو غیب پہ ایمان لائیں. جب دیکھ لیا پھر ایمان ختم ہو گیا. جبری امتحان جو ہے وہ مطلوب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جبرن صاحب کو دکھا کے تو ایمان ان سے قبول کروائیں یا زبردستی انہیں ہدایت کے راستے پہ لائیں, یہ اللہ کو مطلوب نہیں ہے. اللہ تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان بالغیب کون لایا ہے, کہ ہاں قبر میں یہ ہوگا, جو کچھ اللہ کے رسول نے بتایا اس کو مان لیا, آخرت میں جنت ہے, جہنم ہے, جو اس کی صفات اللہ کے رسول نے بتائی ہیں ان کو انسان مان لے کہ ہاں واقعی جیسا اللہ کا رسول فرما رہا ہے ویسا ہی ہوگا. وہ ہے ایمان بالغیب. اور وہ نہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ باقی جو ہے دیکھ کے ایمان لانا یا ہدایت حاصل کرنا وہ مطلوب نہیں ہے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا اور انداز میں جواب ارشاد فرمایا ہے, بلو شئنا, بلو اور اگر, شئنا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے, جمع متکلم کا صیغہ ہے, شاہ کا معنی چاہنا, اس نے چاہا, شاہ اس نے چاہا. شئنا اگر ہم چاہتے, شے تو میں چاہتا, شئنا ہم چاہتے, لو شئنا اگر ہم چاہتے, لا آتینا کل نفس ہداہا ہم دے دیتے, کل نفس ہر آدمی کو, ہر نفس کو, ہر جان کو, ہداہا اس کی ہدایت دنیا میں ہی دے دیتے. اگر ہمیں نیک اور متقی اسی طرح بنانا مقصود ہوتا کہ جہنم دیکھ لی اور اس کے بعد یہ ہم نیک متقی پرہیزگار بن گئے, یا اللہ ہمیں واپس بھیج دے, ہم بڑے پرہیزگار ہیں, ہم بڑی اطاعت اور فرما برداری کریں گے, تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس اتنی قدرت تھی کہ میں تمہیں جبری مومن بنا دیتا, دنیا میں ہی بنا دیتا. اگر جبری مومن بنانا ہوتا تو میرے پاس قوت تھی, اختیار تھا, قدرت تھی کہ میں دنیا میں ہی تمہیں گمراہ نہ ہونے دیتا, دنیا میں ہی تمہیں میں تمہاری ہدایت دے دیتا. لو شئنا اگر ہم یہ بات چاہتے, اگر ہمارے قانون میں یہ بات موجود ہوتی, اگر ہمارا یہ ضابطہ ہوتا, لآتینا کل نفس ہداہا تو ہم ہر آدمی کو اس کی ہدایت دنیا میں ہی دے دیتے کہ دنیا میں ہی وہ مومن اور متقی اور پرہیزگار بن کے رہے. ولیکن اور لیکن, حق القول منی, حق ہو گیا, سچ ثابت ہو گیا, القول بات, منی میری طرف سے. یہ اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کی اس قول کی طرف جو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی جنوں میں سے یا شیطانوں میں سے شیطان کی پیروی کرے گا ان سب کو جہنم میں ڈال دوں گا. جنوں میں سے, انسانوں میں سے جو شیطان کی اتباع اور پیروی کرے گا سب کو جہنم میں ڈال دوں گا. اس قول کا اللہ تعالیٰ نے یہاں حوالہ دیا کہ میری کو وہ کہی ہوئی بات
سچ ہو جائے گی لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. لَأَمْلَأَنَّ لا البتہ تاکید کا ہے. أَمْلَأَنَّ کون سا فعل ہے؟ اصل میں مضارع کا فعل ہے واحد متکلم کا. املاؤ نم لاؤ، اصل میں تو املاؤ نم لاؤ تھا. املاؤ واحد متکلم ہے، میں بھر دوں گا. یہاں پیٹرول وغیرہ بھرواتے ہیں تو ملی ملی کرتے رہتے ہیں کہ بھائی بھر دو ٹینکی، وہی لفظ ہے. املاؤ میں بھر دوں گا، نم لاؤ ہم بھر دیں گے. اصل میں تو مضارع کا وہ صیغہ ہے متکلم کا. جب مضارع کے آگے نون تشدید کا آ جائے تو اس میں تاکید کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں اور مستقبل کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں. مستقبل کے لیے خاص ہو جاتا ہے وہ لفظ. عام طور پہ مضارع کے معنی میں حال اور مستقبل دونوں موجود ہوتے ہیں، لیکن جب اس کے آگے تشدید کا نون آ جائے جس طرح یہاں پہ ہے لَأَمْلَأَنَّ، اس میں ایک تو وہ لفظ مستقبل کے لیے خاص ہو جاتا ہے کہ یہ آج میں بات نہیں کر رہا آج کے لیے، بلکہ یہ آنے والے وقت کے لیے بات ہے. اور دوسرے اس میں مفہوم یقین کا اور تاکید کا پیدا ہو جاتا ہے کہ ایسا ضرور ہو کے رہے گا. لَأَمْلَأَنَّ میں ضرور بھر کے رہوں گا. لَأَمْلَأَنَّ میں ضرور بھر کے رہوں گا جہنم جہنم کو من الجنت جنوں سے والناس اجمعین اور لوگوں سے. اجمعین سارے کے سارے سے مراد وہی ہے وہ سارے جنہوں نے شیطان کی اتباع کی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قول میں یہی بات ارشاد فرمائی کہ میں جہنم کو بھر دوں گا ان سارے جنوں اور انسانوں سے جو شیطان کی پیروی اور اتباع کریں گے. لہذا یہاں بھی اجمعین سے مراد وہی اجمعین ہیں جو شیطان کی اتباع اور پیروی کرنے والے ہیں. جو مومن ہیں اور متقی لوگ ہیں، ویسے ورود جو ہے وہ تو سارے لوگوں کا ہوگا، حتیٰ کہ پیغمبروں کا بھی ورود ہوگا. جہنم کے پل صراط سے سارے لوگوں کو گزرنا ہوگا. سورہ مریم میں ہم اسے پہلے پڑھ چکے ہیں. تم میں سے کوئی ایسا آدمی نہیں الا واردھا مگر اس پہ وارد ہونے والا ہے جہنم پہ. ہر آدمی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں اور میری امت پل صراط عبور کرے گی، اس کے بعد باقی عبور کریں گے. گویا انبیاء کو بھی پل صراط سے گزرنا ہے، جہنم کے اوپر ہے جو، اس میں ورود تو سب کا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو بدر کے صحابی ہیں ان میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات نہیں فرمائی کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں الا واردھا جس کا ورود جہنم پہ نہ ہو؟ تم سب کو جہنم سے گزرنا ہے یا جہنم میں جانا ہے، داخل ہونا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی تو فرمائی ہے بات نظر الظالمین فیہا جثیہ، متقیوں کو ہم وہاں سے نکال لیں گے، صرف ظالموں کو وہاں چھوڑ دیں گے سزا کے لیے. ظالم وہیں پڑے رہیں گے لیکن جو متقی اور پرہیزگار اور مومن لوگ ہیں ان کو وہاں سے نکال لیا جائے گا. تو اس کا مفسرین نے یہی جواب لکھا ہے کہ اگر پل صراط کے اوپر سے گزرنا ورود سے مراد ہے تو بڑے امن اور سکون سے متقی اور مومن لوگ پل صراط کو عبور کر لیں گے، اور اگر ورود کا مفہوم جہنم میں داخل ہونا ہے تو جو متقی اور مومن لوگ ہوں گے اس کے لیے جہنم اسی طرح ٹھنڈی بنا دی جائے گی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی بنا دی گئی تھی. لیکن ورود سب کا ہے، اس میں رہیں گے وہی لوگ جو مجرم ہیں، اللہ کے باغی اور سرکش ہیں اور انبیاء کی تکذیب کرنے والے ہیں جو انبیاء پہ ایمان نہیں لائے. لہذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عذاب اور سزا کو دیکھ لینے کے بعد، عذاب قبر دیکھ لینے کے بعد اب کسی کا یہ کہنا کہ یا اللہ ہمیں ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے ہم مومن اور نیک بن کے رہیں گے، یہ عذر قبول نہیں ہے اور یہ بات تمہاری قبول نہیں. اس لیے کہ جبری ایمان اگر مطلوب ہوتا تو میں دنیا میں ہی اس بات پہ قادر تھا کہ تمہیں ایمان سے ہٹاتا ہی نہ، دنیا میں ہی تمہیں ایمان دے سکتا تھا.
اب یہ بات جو ہے نا، اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ بعض اوقات ہدایت خالص اللہ کی عنایت ہے. بعض اوقات ہم پریشان ہو جاتے ہیں، جی قرآن کی بات بتاتے ہیں، حدیث کی بات بتاتے ہیں، آدمی مانتے نہیں ہیں. اللہ اللہ کے رسول کی بات ہے، بڑا واز کیا ہے، بڑی نصیحت کی ہے، لوگ پتہ نہیں ادھر آتے کیوں نہیں ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ اور قانون ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے بندے چن رکھے ہیں. یتخذ منکم، اللہ تعالیٰ تم میں سے چنتا ہے ہدایت کے لیے لوگوں کو. اللہ جس کو مناسب سمجھتا ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا من یشاء، یضل من یشاء ویہدی من یشاء. من یشاء کا عنایت اللہ مشکی نے بڑا اچھا ترجمہ کیا ہے اس کا. جسے مناسب سمجھتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے، جسے مناسب سمجھتا ہے اسے گمراہ کرتا ہے. اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کون ہدایت کے لائق ہے. اب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا سے چن لیا، پوری دنیا سے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ میری اس رحمت کا مستحق کون ہے. اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا ہے، فلاں کو کیوں نہیں چنا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی علم کو چیلنج ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ کس کو میں نے ہدایت دینی ہے اور کون گمراہی کے لائق ہے. لہٰذا اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہمارا قانون یہ ہوتا کہ سب کو ہدایت دینی ہے تو میں اپنی قدرت کے ساتھ سب کو ہدایت پہ لگا سکتا تھا، اپنی قدرت کے ساتھ سب کو نیک، متقی اور صالح اور پرہیزگار بنا سکتا تھا. لیکن یہ میرا قانون نہیں ہے. میں نے دنیا میں اختیار دے کے انسان کو بھیجا کہ جو آدمی اپنے اختیار سے نیکی کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے اس کے لیے میں نیکی سہل بنا دیتا ہوں، نیکی کی اس کو توفیق دے دیتا ہوں. اور جو آدمی برائی کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو راستہ روکتے نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو برائی کے راستے کی توفیق دے دیتے ہیں، برائی کی اسباب اس کے لیے پیدا کر دیتے ہیں. ایک آدمی ڈاکہ مارتا ہے یا چوری چکاری کرنا چاہتا ہے، وہ جس راستے پہ چلتا ہے اللہ کی رضا تو اس میں شامل نہیں ہے. یہ دو باتیں بڑا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک ہے اللہ کی رضا، ایک اللہ کی مشیت. اللہ کی رضا جو ہے وہ صرف نیک کاموں میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق جو ہے وہ دونوں راستوں کے ساتھ ہے، برائی کے ساتھ بھی اور نیکی کے ساتھ بھی. اسباب اللہ دونوں کو مہیا کر دیتا ہے. ہدیناہ النجدین، ہم نے انسان کو دو راستوں کی طرف رہنمائی کی. اب وہ چاہے تو نیکی کا راستہ اختیار کرے، چاہے تو برائی کا راستہ اختیار کرے. اگر برائی کا اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے برائی پہ چلنے کے اسباب پیدا کر دیں گے کہ تم برائی پہ جانا چاہتے ہو، برائی پہ چلتے رہو. اگر توبہ کرنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے دیں گے. نیکی کے راستے پہ آنا چاہے گا اللہ نیکی کی توفیق دے دیں گے. لیکن اللہ کی جو رضا ہے وہ صرف نیکی کے راستے کے ساتھ ہے، وہ متقی اور مومن لوگوں کے ساتھ ہے رضا اللہ کی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا. فَذُوقُوا کون سا فعل ہے؟ ذوقوا امر ہے، اس کا واحد کیا ہے؟ ذوق. ذوقوا اس کا تصریح کیا ہوگا؟ ذوقا. ذوق ذوقا ذوقوا امر ہے، ذائقہ لو، مزہ چکھو، بما بسبب اس چیز کے جو نسیتم. کون سا فعل ہے نسیتم؟ فعل ماضی ہے اور صیغہ جمع مذکر حاضر کا. پہلا صیغہ کیا ہے اس کا؟ ناسیہ، وہ بھولا. ناسیہ وہ دو بھولے، نسو وہ سارے بھولے. انسان کا لفظ اسی سے ہے بھولنے والا. نسیان بھولنے کی بیماری کو نسیان کہتے ہیں. نسیتم کیا معنی بنا؟ تم بھول گئے. نسیتم مزہ چکھو بسبب اس چیز کے جو نسیتم تم بھول گئے. لقاء، لقاء کا معنی ملاقات. الی اللقاء اکثر ٹی وی پہ آتا ہے نیکسٹ ملاقات کے لیے، اگلی ملاقات. الی اللقاء، لقاء ملاقات. یومکم اپنے دن کی، ہاذا یہ،
یعنی یہ دن جو آج تم نے دیکھا ہے، اس دن کی ملاقات کو تم نے دنیا میں بھلا دیا، دنیا کی عیش و عشرت میں پڑے رہے، اس غلط فہمی میں پڑے رہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا، غافل ہو گیا اس دن کی ملاقات سے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آج واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے دنیا میں، نہ واپسی کا قانون ہے۔ آج تو تم نے اپنے کیے کا انجام دیکھنا ہے، اپنے کیے کا نتیجہ دیکھنا ہے، اپنے کیے کا مزہ چکھنا ہے۔ اب اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں کہ تم معذرت کرو یا توبہ کرنا چاہو، دوبارہ نیک بن کے رہنے کا وعدہ کرنا چاہو۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، توبہ کی مہلت نہیں دی جائے گی۔ اگر وہ توبہ کے لیے کہیں گے توبہ کی مہلت نہیں دی جائے گی، دنیا میں بھیجنے کے لیے کہیں گے دنیا میں بھیجا نہیں جائے گا، وعدہ وعید کریں گے کوئی وعدہ وعید ان کا قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ دن تو نتیجہ دیکھنے کا ہے، اپنا انجام دیکھنے کا ہے، اپنا رزلٹ کارڈ ملے گا، اس کے مطابق انسان اپنا ٹھکانہ اختیار کرے گا۔ لہذا فرمایا کہ ذوقوا، مزہ چکھو، بما نسیتم، جو تم نے بھلا دیا، لقاء یومکم ھذا، اس دن کی ملاقات کو۔ اس دن کی ملاقات کا تصور اگر انسان کے ذہن میں رہے تو انسان کی زندگی میں بہت بڑا انقلاب پیدا ہو سکتا ہے، بڑا انقلابی نظریہ ہے آخرت کا۔ انسان کی زندگی جو ہے وہ اس طرح پلٹ جاتی ہے، اتنا انقلاب واقع ہو جاتا ہے کہ انسان اگر دیکھے جن لوگوں کو فی الواقع ہر وقت اس بات کا یقین رہتا ہے کہ اللہ کے حضور جواب دہی کرنی ہے، ان کی زندگی کس طرح اللہ کے خوف سے بھر جاتی ہے، ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا خوف جو ہے کس طرح غالب آ جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسا آدمی، شہزادوں کی زندگی بسر کرنے والا آدمی، ساری رات دن کے وقت امور مملکت نپٹانے، اور رات کے وقت ان کی بیوی کہتی ہیں کہ عشاء کی نماز پڑھتے، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ استغفار کرتے، رونا شروع کرتے، روتے روتے نیند آ جاتی، اور میں کہتی کہ آپ نے انصاف کیا، لوگ کسی پہ ظلم نہیں کیا آپ اللہ تعالیٰ سے اتنا کیوں ڈرتے ہیں، کچھ حرام بھی کر لیا کریں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے حضور جانا ہے، اور میری مملکت میں کتنے مظلوم ہیں، کتنے قیدی ہیں، کتنے غریب ہیں، مسکین ہیں، محتاج ہیں، یہ سب میرے اوپر مقدمہ کریں گے، ان سب کی میں نے جواب دہی کرنی ہے۔ کوئی بے گناہ قیدی تو نہیں ہے، کسی کو ظلم کے ساتھ تو سزا نہیں مل رہی، کوئی بھوکا تو نہیں مر گیا، کوئی فاقے میں تو نہیں ہے، کسی پہ کوئی ظلم تو نہیں ہوا۔ یہ سارے لوگ مجھ پہ مقدمہ کریں گے، اگر اللہ نے مجھ پہ رحم فرمایا تو میں چھوٹ جاؤں گا، اگر اللہ نے پکڑ لیا تو ہلاک ہو جاؤں گا۔ یہ عقیدہ ہی ایسا ہے، انقلابی عقیدہ ہے کہ جس کو یہ یاد رہے وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا، گناہ کے راستے پہ چل ہی نہیں سکتا۔ گناہ کرتا وہی ہے جو یہ دن بھول جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا جرم یہ ہے کہ تم نے اس دن کو بھلا دیا تھا۔ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک آدمی سے جواب طلبی کریں گے اور اسے پوچھیں گے کہ میں نے تمہیں دنیا میں اپنی نعمتوں سے نوازا، تمہیں اولاد دی، تمہیں بیوی دی، تمہیں گھر بار دیا، تمہیں سرداری دی، تمہیں دولت دی، کیا تمہیں میری ملاقات کی امید نہیں تھی یا میری ملاقات پہ تمہیں یقین نہیں تھا؟ تو انسان کہے گا نہیں یا اللہ مجھے تیری ملاقات پہ یقین نہیں تھا۔ اللہ فرمائیں گے جس طرح تم نے مجھے دنیا میں بھلا دیا، آج ہم بھی تمہیں بھلائے دیتے ہیں۔ اور یہ بھلائے دینے میں ایک بڑی حکمت پوشیدہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں پتہ ہے فلاں قیدی ہے، اس کی یہ سزا ہے، اس کی سزا فلاں وقت پوری ہو جانی ہے، پوری ہونے کے بعد اسے نکالنا ہے، وہ ہمارے ریکارڈ پہ ہے، ہمارے سامنے ہے، ہمارے علم میں ہے۔ لیکن جو چیز بھولی ہوئی ہے، جو کسی ریکارڈ میں نہیں، جو کسی کے علم میں نہیں، اس کا مطلب یہ ہے وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ضائع ہوگی۔ آپ کسی چیز کو بھول چکے ہیں کہاں رکھی ہے، اب اس چیز کا تو بالکل کوئی امکان ہی نہیں کہ وہ کسی استعمال میں آئے گی، کسی کو فائدہ پہنچائے گی۔ جو چیز بھول گئی وہ تو مکمل طور پہ ضائع ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہمیں دنیا میں بھولے ہوئے ہیں، ہم آخرت میں ان کو اسی طرح بھول جائیں گے جس طرح کوئی چیز ہے ہی نہیں ہمارے ریکارڈ میں، ہمیشہ کے لیے وہ تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا معاملہ جو ہے نا ایسے ہی ہے کہ
جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اسے بھی یاد رکھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم اگر مجھے اپنی دل میں یاد کرو گے میں بھی تمہیں دل میں یاد کروں گا، اگر تم مجھے مجلس میں یاد کرو گے، لوگوں کے سامنے یاد کرو گے، تو میں تمہیں ایسی مجلس میں یاد کروں گا جو تمہاری مجلس سے کہیں زیادہ بہتر ہے، مطلب فرشتے۔ فرمایا کہ جو آدمی تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو گے وہ تمہاری مدد کرے گا، تم اللہ کو چھوڑ دو گے اللہ تمہیں چھوڑ دے گا۔ فرمایا کہ جو آدمی اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے اللہ بھی اسے ملنا پسند فرماتا ہے، جو آدمی اللہ سے نہیں ملنا چاہتا اللہ بھی اسے ملنا نہیں چاہتا۔ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہمارا اپنا آپس میں معاملہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے، لیکن اس میں پہل بندے کو کرنی پڑتی ہے۔ پہل جو ہے وہ بندے اللہ دیکھتے ہیں کہ بندہ فی الواقعی میری طرف آنا چاہتا ہے، اگر اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ میری طرف آتا ہے چل کے میں اس کی طرف بھاگ کے جاتا ہوں، اور یہ واقعی صحیح ہے کہ اللہ بھاگ کے جاتے ہیں، لیکن پہل بندے کو کرنی پڑتی ہے کہ فی الواقعی بندہ اللہ کی طرف قدم اٹھائے، قدم اٹھا لے تو پھر واقعی اللہ تعالیٰ اس کو بھاگ کے آتے ہیں اس کی طرف۔ لیکن پہلے اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر مجھے بندہ یاد کرتا ہے یا نہیں کرتا، اگر بندہ یاد کرے تو پھر اللہ بھی یاد رکھتے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے پہلے دنیا میں مجھے بلا دیا، لہذا اس کے نتیجے میں ہم آج تجھے بھی بلائے دیتے ہیں۔ انا نسیناکم، انا بے شک ہم، نسینا، نسینا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، جو متکلم کا صیغہ ہے۔ نسینا ہم نے بلا دیا، کم تم کو، جس طرح تم نے دنیا میں ہمیں بلا دیا، آج کے دن کی ملاقات کو بلا دیا، اسی طرح ہم تمہیں بلائے دے رہے ہیں۔ وذوقوا، اور چکھو، وہی امر کا فعل ہے، عذاب الخلد، ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب، بما، بسبب اس چیز کے، کنتم، تم تھے، تعملون، کون سا فعل ہے تعملون؟ مظاہرہ ہے، جب مذکر حاضر کا صیغہ ہے، جو تم عمل کرتے تھے، کنتم ہے ساتھ، جب مظاہرہ پہ کانا آ جائے تو اس کا معنی ماضی کا ہو جاتا ہے، کنتم تعملون، اس عذاب کا، ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، بسباب اس عمل کے جو تم کرتے رہے دنیا میں۔ مطلب یہ کہ میں تم پہ کوئی ظلم نہیں کر رہا جہنم میں بھیج کے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب میں مبتلا کر کے، یہ تمہارے اپنے کیے کا نتیجہ ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، جو تم نے کیا، جو تم نے بویا وہی کاٹ لیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں انما یؤمنو بآیاتنا، انما بے شک وہ جو یؤمنو ایمان لاتے ہیں، بآیاتنا ہماری آیتوں پر، الذین وہ لوگ، اذا جب، ذکروا، کون سا فعل ہے ذکروا؟ ماضی مجہول ہے، ذکروا نصیحت کیے گئے، جب ہماری آیتوں کے ذریعے، ذکروا نصیحت کیے گئے، بہا ساتھ اس کے، ہا کی ضمیر آیتوں کے لیے، آیات کے لیے، جب نصیحت کیے گئے ہماری آیتوں کے ساتھ، خروا سجدن، خروا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، جب مذکر غائب کا صیغہ ہے، خروا کا معنی گر گئے، وہ گر پڑے، سجدن سجدے میں، بسبحوا، سبحوا بھی ماضی کا فعل ہے، اور انہوں نے تسبیح کی، پاکی بیان کی، بحمد ربہم، بحمد ساتھ حمد، ربہم اپنے رب کے، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کی۔ مطلب یہ کہ جب مومن وہ لوگ ہیں کہ جب میری آیتوں کے حوالے سے ان کو نصیحت کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، حج اور عمرے کا حکم دیا، یا روزوں کا حکم دیا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے مطیع فرمان ہو جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں اور سجدے میں گر پڑتے ہیں کہ جو کچھ اللہ فرماتا ہے ہم اس کے آگے مطیع فرمان ہیں، ہم اس کو ماننے والے ہیں۔
جب ایک انسان عملاً سجدے میں پڑ جائے گا اللہ کی آیتیں سن کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی عملی زندگی میں بھی اللہ کی اطاعت اختیار کرے گا، اللہ کے آگے جھکے گا۔ خروا سجداً، وہ گر پڑتے ہیں سجدے میں، وسبحوا، اور تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ۔ مراد ایسے تسبیحات بیان کرنا، تسبیحات پڑھنا سجدے میں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور ان مومنوں کی دوسری علامت یہ ہے لا یستکبرون، کہ وہ حق کے مقابلے میں تکبر نہیں کرتے، حق کے مقابلے میں اکڑتے نہیں، اللہ کے رسول کی بات سے انکار نہیں کرتے، اللہ کے رسول کی بات کے آگے جھک جاتے ہیں۔ یہاں ایک تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بعض آیات پڑھنے پہ سجدہ جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے، یہ سجدہ کرنا سنت ہے، واجب نہیں ہے، اس لیے کہ بعض آیات پہ نہ کرنا بھی ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور سجدہ کرنا نہ کرنا دونوں طرح ثابت ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جو سجدہ کرے گا اسے سجدے کا ثواب ملے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کرنے کے لیے تسبیح وہ نہیں ہے جو عام نماز کے سجدوں کی تسبیح ہے۔ نماز میں 2-3 طرح کی تسبیح بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سبحان اللہ، اور سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اور ایک اور ہے سبحان، 2-3 طرح کی تسبیحات بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے سجدے کے لیے۔ یہ جو سجدہ تلاوت ہے اس کے لیے الگ تسبیح ہے، ساجدہ وجہیہ للذی خلقہ وصورہ، سجدہ کیا میرے چہرے نے، للذی، اس ذات کے لیے، خلقہ، جس نے اس کو پیدا کیا، وصورہ، اور اس کی صورت بنائی، وشق سمعہ وبصرہ، اور پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کان رکھے اور آنکھیں بنائیں۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ تعالیٰ بڑی برکت والا ہے، بہت اچھی تخلیق کرنے والا۔ یہ سجدہ تلاوت کی تسبیح ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اگر کسی کو یہ نہ آتی ہو تو پھر وہی جو سجدے کی تلاوت ہے، تسبیح ہے، وہ آدمی کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے ویسے تو علماء کا اختلاف ہے اس معاملے میں کہ وضو ہو یا نہ ہو، لیکن صحیح بات یا زیادہ علماء کا یہی ہے کہ اس کے لیے وضو ہونا ضروری نہیں ہے، وضو کے بغیر بھی انسان سجدہ کر سکتا ہے۔ اور بعض صحابہ یہ بھی ثابت ہے کہ مثال کے طور پہ وہ سواری پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں اور تلاوت کر رہے ہیں یا تلاوت کی آیت سنی، تو اسی وقت تو سجدہ کرنے کا موقع نہیں ہے، تو خود اپنا ہاتھ آگے کر کے یا ویسے ہی سر کو نیچے جھکا کے تسبیح پڑھ لی تو اس سے بھی سجدہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ بات بھی ہے کہ ایک ہی نشست میں اگر انسان 2 یا 2 سے زائد آیتیں تلاوت کر لے سجدے والی، تو ان 2-3 آیتوں کے لیے 2-3 الگ الگ سجدے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک سجدہ کفایت کرے گا ساری آیتوں کو۔ جی ہاں، ضروری نہیں کہ اسی وقت ہی کیا جائے، بلکہ بعد میں تلاوت ختم کرنے کے بعد، یا اگر انسان بھول جائے تو جب یاد آئے اس وقت ہی کر سکتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کی 2 نشانیاں یہ بتائیں اللہ تعالیٰ نے کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے حوالے سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ہوئی نصیحت کو فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ لا یستکبرون، حق کے مقابلے میں وہ تکبر ہے ہی یہ کہ حق کی بات کو تسلیم نہ کیا جائے، حق بات کو تسلیم نہ کرنا یہی تکبر ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مومن وہ ہیں لا یستکبرون، جو تکبر نہیں کرتے۔ جب اللہ کے رسول کی بات بتا دی جائے، اگر اس کا عمل اس کے برعکس بھی ہے تو انسان کو خاموشی اختیار کر لینی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے
استغفار کی اور توبہ کی اور مغفرت کی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ میرے اعمال کی اصلاح فرما دے، لیکن حجتیں پیش نہیں کرنی چاہیے. نہیں جی یہ تو ایسے ہے، یہ تو ایسے ہے، اس کی یہ وجہ ہے، اس کی یوں وجہ ہے. ٹھیک ہے، جو غلط کام ہے غلط ہے، انسان اس کا اعتراف کر لے، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں. لیکن حجتیں پیش کرنا، ہاں جی میری یہ وجہ ہے، میں اس لیے نہیں کر سکتا، اس لیے نہیں کر سکتا، یہ استکبار ہے. اللہ کے رسول کے حکم کے آگے انسان کو کوئی حجت بازی نہیں کرنی چاہیے. انسان کو سیدھا سیدھا اپنے گناہ کا، اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا چاہیے. دین کا، شریعت کا یہ مسئلہ ہے، میں آج تک غلطی کرتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ غلطی معاف کر دے. اور اللہ غلطی معاف کرتا بھی انہیں ہی ہے جو نادم ہوتے ہیں، جو استکبار کرتے ہیں، حجتیں کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کی معافی نہیں ہے. اللہ کی معافی ہے ہی اسی وقت جب انسان استکبار کو چھوڑے، تکبر کو چھوڑے اور حجتوں کو چھوڑ دے. ساری دنیا سود کھاتی ہے، ہم بھی کھائیں، نہ کھائیں تو کیا کریں. ساری دنیا رشوت لیتی ہے، ہم بھی لیتے ہیں. یہ حجت بازی ہے کہ انسان ساری دنیا کے حوالے دیتا ہے، بھی ساری دنیا جہنم میں جائے گی، تم بھی جہنم میں جاؤ گے. اللہ کا قانون بھی پھر ویسا ہی ہے جیسی انسان کی سوچ ہے. انا عند ظن عبدی بھی، کہ جیسا انسان سوچتا ہے، میرے بارے میں گمان کرتا ہے، میں بھی اس سے ویسا ہی سلوک کرتا ہوں. اگر ساری دنیا کا حوالہ جو ہے وہ تمہارے لیے جائز ہے تو اللہ کے لیے بھی پھر جہاں باقی دنیا جائے گی تم بھی وہیں جاؤ گے. آگے اللہ فرماتے ہیں تتجافا جنوبہم عن المضاجع، تتجافا الگ رہتے ہیں، جنوب واحد کیا ہے؟ جنب، پہلو، جنوب ان کے پہلو، جنوبہم الگ رہتے ہیں، جنوبہم ان کے پہلو، عن المضاجع، مضاجع واحد کیا ہے؟ مضجع، لیٹنے کی جگہ، مضاجع بستر، لیٹنے کی جگہوں سے ان کے پہلو الگ رہتے ہیں، بستروں سے اٹھ بیٹھتے ہیں. یدعون، کون سا فعل ہے یدعون؟ مضارع ہے، جب ذکر غائب کا صیغہ. دعا کرتے ہیں، پکارتے ہیں، آہوزاری کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، ربہم اپنے رب کے آگے، خوفاً و طمعاً، خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ. اہل ایمان کی تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ راتوں کو اٹھ کے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ کے حضور توبہ استغفار کرتے ہیں، اللہ کے حضور آہوزاری کرتے ہیں، پکار کرتے ہیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں. یہ اہل ایمان کی تیسری نشانی بتائی اللہ تعالیٰ نے. اس سے مراد فرائض نہیں ہے، اس سے مراد نفل نماز ہے، قیام اللیل ہے، تہجد کی نماز ہے، راتوں کو اٹھ کے نوافل ادا کرنے ہیں. جہاں تک فرائض کا تعلق ہے وہ تو آپ یوں سمجھیے کہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ نہیں کریں گے تو دائرہ اسلام سے ہی نکل جائیں گے، اس کا ذکر کرنے کا تو کوئی بات ہی نہیں ہے. وہ تو ایسے سمجھیں کہ جیسے چودھری کو سلام کرنا ہے، سلام نہیں کریں گے تو وہ بے عزتی کرے گا، مارے گا، سزا دے گا. یہ تو سلام ایسا ہے فرائض کا کہ اگر یہ سلام ہم اللہ کو نہیں کریں گے تو پھر اللہ سزا دے گا، اس کی جہنم میں ڈالے گا، دائرہ اسلام سے ہم نکل جائیں گے. فرائض کا معاملہ تو یہ ہے. یہ جو اللہ کو راضی کرنے والی بات ہے یہ ہے نوافل کے معاملے میں، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ نوافل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ ہے. انسان نوافل سے اللہ کی قربت حاصل کرتا ہے. نوافل ادا کرتے کرتے اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے بندہ کہ اللہ بندے کے ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ بندے کے پاؤں بن جاتا ہے، اللہ بندے کی آنکھیں بن جاتا ہے، بندے کے کان بن جاتا ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے نوافل کے ذریعے. نفل صدقہ ہے، نفلی روزہ ہے، نفلی نماز ہے اور باقی نفل عبادات جو ہیں وہ کر کے انسان اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ انسان کی آنکھیں وہی دیکھتی ہیں جو اللہ چاہتا ہے، انسان کے کان وہی سنتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، انسان کے ہاتھوں سے وہی کام ہوتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، انسان اپنے پاؤں سے چال کے صرف اسی طرف جاتا ہے جس طرف اللہ چاہتا ہے. یہ مطلب ہے اس حدیث کا. یہ مطلب نہیں ہے معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ انسان میں حلول کر جاتا ہے جیسے صوفیاء کا عقیدہ ہے، وہ غلط اس کا مفہوم ہے.
یہاں بھی نوافل کی بات ہو رہی ہے کہ راتوں کو سونے کے بعد وہ اٹھ بیٹھتے ہیں اور اللہ کے حضور آہوزاری کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز جو ہے فی جوف اللیل، رات کے آدھے حصے میں ہے. رات کے آدھے حصے والی نماز، تہجد کی نماز، قیام اللیل جو ہے وہ سب سے افضل نماز ہے، اور اللہ تعالیٰ رات کے وقت تہجد کی نماز میں انسان کے قریب تر ہوتا ہے. یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، ہر ایک سے سلام کرو، جو جان پہچان والا ہے اس کو بھی، جو جان پہچان والا نہیں ہے اس کو بھی. یہ ہے مفہوم افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ زیادہ سے زیادہ. بڑی اچھی دعا ہے، اللہ سلامتی کرے تم پہ. وَآتِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ مسکینوں کو، محتاجوں کو، اپنے جاننے والے کوئی نیک پرہیزگار متقی لوگ جو ہیں ان کو. مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایک اس نیت سے آدمی کھانا کھلائے کہ نیک آدمی کو اپنے گھر میں بلا کھانا کھلاتا ہوں، اللہ مجھے برکت دے گا، نیک آدمی دعا دے گا مجھے. آتِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ. وَاصِلُوا الْأَرْحَامَ، رحم کو ملاؤ، یعنی جو رحم کے رشتہ دار ہیں ان کے حقوق ادا کرو. وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، صلو، نماز پڑھو، باللیل، رات کو، والناس نِيَامٌ، جب دوسرے لوگ سو رہے ہوں. جب دوسرے لوگ سو رہے ہوں، صلو باللیل، اس وقت اٹھ کے نماز پڑھو. تدخلوا الجنت بسلام، داخل ہو جاؤ گے جنت میں بڑے آرام سے. ان میں سے کوئی بھی فرض بات نہیں ہے. جتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بتائی ہیں نا، ان میں سے فرض کوئی نہیں ہے، ساری کی ساری نفلی باتیں ہیں. افشوا السلام، آتِمُوا الطَّعَامَ، وَاصِلُوا الْأَرْحَامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تدخلوا الجنت بسلام، داخل ہو جاؤ گے جنت میں بڑی سلامتی کے ساتھ، بڑے آرام کے ساتھ. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مومن ہے، ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ وہ میاں بیوی بڑے اچھے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی اس جوڑے کی. فرمایا کہ وہ مرد بڑا اچھا ہے جو رات کو اٹھتا ہے نماز کے لیے، تہجد کے لیے، اور اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے. اگر بیوی نہ اٹھے تو اس کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارتا ہے، اس کو اٹھاتا ہے کہ اللہ کی بندی اٹھ کے تہجد پڑھ. اور فرمایا کہ وہ عورت کتنی اچھی ہے جو خود اٹھتی ہے تہجد کے لیے اور پھر اپنے شوہر کو اٹھاتی ہے کہ اللہ کے بندے اٹھ کے تہجد پڑھو. اگر نہ اٹھے تو اس کے منہ پہ چھینٹے مارتی ہے کہ اللہ کے بندے اٹھ کے تہجد پڑھ. فرمایا کہ یہ میاں بیوی کتنے اچھے ہیں. لیکن یہ ظاہر نوافل ہیں، فرائض نہیں ہیں، لیکن اللہ کو بڑے محبوب ہے یہ اعمال. اللہ انہی اعمال سے راضی ہوتے ہیں، بڑی برکت آتی ہے ان چیزوں سے، نفلی عبادت سے بڑی برکت دیتے ہیں. قربی ہے اللہ تعالیٰ کا. لیکن گھر میں جو انسان چاہتا ہے برکت ہو، سکون ہو، بیماریاں، تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں دور ہوں، اس انسان کو چاہیے کہ ان عبادتوں میں اور ان باتوں پہ عمل کرے. انسان کو سکون بھی حاصل ہوگا، پریشانیاں، تکلیفیں، دکھ سارے کے سارے دور ہوں گے، بشرطے کہ انسان یہ چیزیں جو ہے تھوڑی سی مشقت تو چاہیے ان کے لیے، تھوڑی سی انسان کو ہمت تو کرنی پڑتی ہے اس کام کے لیے. رات کو اٹھنے کو نیند سے جی نہیں چاہتا، 12-1 بج گیا، باتیں کرتے کرتے گپے مارتے. حالانکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا عشاء کی نماز کے بعد باتیں کرنا یا جاگنا زیادہ، لیکن ابھی ایک ایسا لائف سٹائل بن گیا ہے کہ کوئی بھی آدمی 12 بجے سے 1 بجے سے 2 بجے سے پہلے سوتا نہیں. اب کون اٹھے گا تہجد کے لیے؟ تہجد کو وہی اٹھے گا جو نماز عشاء کے بعد سوئے گا اور پھر 1-2 گھنٹے کے لیے اٹھ گیا، پھر اس کے بعد سو گیا، اٹھ کے فجر کی نماز پڑھی. یہاں بعض مفسرین نے اور بعض علماء نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے حوالے سے فجر اور عشاء کی نماز بھی مراد لی ہے، لیکن بیشتر جو علماء ہیں انہوں نے اس آیت سے تہجد کی نماز یا قیام اللیل ہی لیا ہے. ان کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، جو آدمی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کو آدھی رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے، اس کو آدھی رات کے قیام کا ثواب ملے گا. اور جو آدمی اس کے بعد فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا اس کو بھی بقیہ آدھی رات کے قیام کا ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اس دنیا میں تو سمندر ہے ٹھاٹھے مارتا ہوا،
قیامت کے دن یہ نہیں ہوگا. دنیا میں اللہ کی رحمت جو ہے بے بہا ہے، جس کا اندازہ نہیں، جتنی انسان سمیٹنا چاہے سمیٹ سکتا ہے. قیامت کو یہ نہیں ہوگا. قیامت کے دن انسان اللہ کی ایک رحمت چاہے گا وہ بھی نہیں ملے گی اس طرح سے. اس دنیا میں اللہ کی رحمت جو ہے وہ بے بہا ہے، کوئی اس کا کنارہ نہیں، ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، جتنی انسان چاہے سمیٹ سکتا ہے. فرمایا کہ جو آدمی عشاء کی نماز پڑھے گا جماعت کے ساتھ اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، اس کو ساری رات کے قیام کا ثواب مل جائے گا. اس حدیث کے حوالے سے بعض علماء نے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز مراد لی ہے اس آیت سے، لیکن انہوں نے بھی پھر ترجیح اسی بات کو دی ہے کہ اصل اس کا جو ہے نا وہ یہی ہے کہ اس سے مراد قیام اللیل ہے، اس سے مراد تہجد کی نماز ہے، جو اللہ تعالیٰ نے خوبی بیان فرمائی یا تعریف فرمائی اہل ایمان کی کہ تجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، یدعون پکارتے ہیں ربہم اپنے رب کو، خوفاً و طمعاً خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ. ایمان جو ہے خوف اور امید کے درمیان ہے. اللہ کا ڈر بھی انسان کو بہت ہی زیادہ ہونا چاہیے، لیکن ڈر کے ساتھ انسان کو امید بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی غالب رہنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن آدمی اس حالت میں نہ مرے کہ مرتے ہوئے اس پہ اللہ کی رحمت کی امید غالب ہونی چاہیے. اللہ کی رحمت کی امید اتنی زیادہ ہونی چاہیے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی منادی یہ ندا دے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو پکڑ لیا ہے، عذاب دیں گے اور ایک بندے کو اللہ معاف کر دیں گے، تو میں سمجھوں گا کہ اللہ کی رحمت سے میں ہی وہ بندہ ہوں جسے اللہ معاف کرنے والے ہیں. اور اگر کوئی منادی یہ ندا دے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کو معاف کر دیا ہے، صرف ایک آدمی کو اللہ پکڑنے والے ہیں، تو میں سمجھوں گا وہ پکڑا جانے والا آدمی میں ہی ہوں. اس طرح کا خوف بھی ہونا چاہیے کہ چھوٹا سا گناہ. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی نشانی یہ بتائی، مومن آدمی کو چھوٹا سا گناہ بھی پہاڑ کے برابر نظر آتا ہے. چھوٹی سی غلطی بھی انسان کر لے، اس کو دل میں بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، اضطراب پیدا ہو جاتا ہے کہ میں نے فلاں کا حق مار لیا، فلاں کے سامنے جھوٹ بول دیا، فلاں کی غلط بیانی کی، فلاں کی غیبت کی، اس سے مجھے معافی مانگ لینی چاہیے. انسان عدم موجودگی میں بھی کوئی کسی کی بات ایسی غلط کر دے، کوئی چھوٹا سا گناہ کر لے، تو فرمایا کہ انسان مومن آدمی کو چھوٹا سا گناہ جو ہے پہاڑ کے برابر لگتا ہے. لیکن فرمایا کہ منافق آدمی، اس کو پہاڑ جتنا گناہ جو ہے اس کا بھی احساس ہی نہیں ہوتا. بہت بڑا گناہ کر لیتا ہے، اس کے باوجود اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے. یہ منافقت کی علامت ہے. خوف اور امید جو ہے دونوں کے درمیان انسان کا ایمان رہنا چاہیے. اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وَمِمَّا اور اس چیز سے جو رزقنا، کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے جو متکلم کا. رزقنا ہم نے رزق دیا، ہم ان کو، ہم سے مراد ایمان والے، اور نا کی ضمیر اللہ کی طرف. جب اللہ تعالیٰ رزق کی ضمیر اپنی طرف کرتے ہیں تو ہمیشہ اس سے مراد رزق حلال ہے. رزق حرام کی ضمیر اللہ تعالیٰ اپنی طرف نہیں کرتے کہ یہ رزق ہم نے دیا. رشوت کا پیسہ ہے، حرام کمائی ہے، سود کا پیسہ ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ میں نے نہیں دیا. رزق نہ وہی ہے جو حلال طریقے سے تم نے ہماری ہدایت، ہمارے قواعد، ہمارے قانون، ہمارے حکم کے مطابق تم نے کمایا، وہ ہے رزق نہ. جو تم نے ہماری نافرمانی سے کمایا وہ ہمارا دیا ہوا نہیں ہے، اسی لیے تو اس میں برکت بھی نہیں ہے. حرام پیسے میں اسی لیے برکت بھی نہیں ہے کہ وہ اللہ کا دیا ہوا نہیں ہے. وہ تو انسان نے اپنی چلاکی سے اور اپنی ہوشیاری سے کمایا. انسان سمجھتا ہے میں بڑا چلاک ہوں، بڑا ہوشیار ہوں، میں نے اتنا کما لیا، اتنا کمیشن لے لیا، پتہ ہی نہیں چلا کسی کو. کروڑوں کے گھپلے بنا لیے، ہاں جی ریکارڈ جلا دی، آگ لگا دی، ریکارڈ تو محفوظ ہی نہیں ہے. لیکن انسان کو یہ نہیں پتا کہ ہمارا رب جو ہے وہ نہ بھولتا ہے نہ چوکتا ہے، ریکارڈ تو محفوظ ہے ہمارے رب کے پاس. برکت تو اللہ کی طرف سے آتی ہے. حرام کمایا ہوا جو ہے وہ اسی طرح چلا جاتا ہے جس طرح آتا ہے. اس میں برکت نہیں ہے، اس میں سکون نہیں ہے، اس میں مصائب ہیں، آلام ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، سب کچھ ہے. لیکن جو رزق حلال ہے،
جتنا سکون اس میں ہے، جتنی برکت اس میں ہے. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے جو آدمی رزق حلال کما کے اپنی اولاد کو کھلاتا ہے ہمیشہ اس کی اولاد فرما بردار رہتی ہے. اس کی جو آدمی رزق حرام کھلاتا ہے اپنی اولاد کو اس کی اولاد ہمیشہ نافرمان نکلے گی. جو باقی اس کے عذاب یا سزا یا اللہ کی طرف سے پکڑ ہے وہ تو ہے ہی، لیکن یہ ایک تجربے کی بات ہے کہ جو آدمی رزق حلال کا لقمہ اپنی اولاد کے منہ میں ڈالے گا وہ اولاد جو ہے اپنے ماں باپ کے لیے باعث عذاب نہیں بنے گی، اپنے والدین کی نافرمان نہیں بنے گی. وہ اولاد کبھی اپنے والدین کی فرما بردار بن نہیں سکتی جس کو حرام لقمہ دیا گیا ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ جو ہم نے رزق دیا ان کو ينفقون، صرف وہی خرچ کرتے ہیں، حرام کی طرف آنکھ بھی اٹھا کے نہیں دیکھتے. حرام میں خواہ کتنی ہی کشش کیوں نہ ہو، حرام حاصل کرنا ان کے لیے خواہ کتنا ہی آسان کیوں نہ ہو، خواہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ مل رہا ہو انہیں، لیکن حرام مال کی طرف آنکھ بھی اٹھا کے نہیں دیکھتے. صرف وہی خرچ کرتے ہیں جو ہم نے دیا، اسی پہ قناعت کرتے ہیں. وہ آگے اللہ فرماتے ہیں، اب یہاں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی نشانیاں بھی بتا دیں، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کافروں کا جو حشر ہوگا قیامت کے دن، جس طرح اللہ کے حضور وہ کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی منت سوالت کریں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جواب دیا جائے گا انہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اب آگے اللہ تعالیٰ دونوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، تقابل کرتے ہیں دونوں کا اللہ تعالیٰ، مومن کا اور فاسق کا. اللہ فرماتے ہیں، ہاں آگے آیت یہ ہے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. فَلَا تَعْلَمُ، تعلم کیا ہے، یہاں کون سا فعل ہے؟ مضارع. اور صیغہ کون سا ہے؟ واحد مؤنث غائب ہے. یہ مذکر حاضر کا بھی یہی ہے اور مؤنث غائب کا بھی صیغہ یہی ہوتا ہے، لیکن سیاق و سباق سے اس میں فرق کرنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ کون سا استعمال ہوا ہے. یہ نفس کے لیے استعمال ہوا ہے واحد مؤنث کا صیغہ. لا تعلم نفس، کوئی جان نہیں جانتی، کوئی آدمی نہیں جانتا، ما اس چیز کو جو اخفیا، کون سا فعل ہے؟ ماضی مجہول ہے. اخفیا جو چھپائی گئی، لہم واسطے ان کے، من قرۃ اعین، قرہ کا معنی قرار، سکون، ٹھنڈک. قرۃ اعین، اعین کا واحد عین، عین کا معنی آنکھ، آنکھوں کی ٹھنڈک. کوئی آدمی نہیں جانتا جو کچھ چھپایا گیا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک سے جو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے. یہاں پہ کیا مراد اخفیہ سے؟ جو مخفی رکھی گئی، جو چھپا کے رکھی گئی، وہ چیز جس سے اہل ایمان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی قیامت کے دن، مراد ہے جنت. یہاں جو چیز چھپائی گئی وہ مراد جنت ہے. سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نے جنت نہیں دیکھی، اور انبیاء کو اس دنیا میں ہی جنت اور جہنم کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے تاکہ وہ پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ اپنی امت کو جنت اور جہنم کی تفصیلات اور صفات بتا سکیں. اس کے علاوہ کسی کو جنت نہیں دکھائی گئی. وہی ہے کہ ایمان بالغیب کی بات ہے کہ جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں اس پہ کس آدمی کو کتنا ایمان اور یقین ہے. دنیا میں چھپائی گئی ہے اس سے، لیکن وہ ہے ایسی چیز جس میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. وہ ہے اتنی اعلیٰ اور عرفہ چیز کہ جس میں مومنوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. اور ایک حدیث میں یا دعا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اس چیز کا، اللہم انی اسالک قرۃ عین لا تنقطع. یا اللہ میں تو اس سے اس ٹھنڈک، آنکھوں کی ٹھنڈک کا سوال کرتا ہوں جس کا سلسلہ کبھی منقطع ہونے والا نہیں ہے، ابدی جنت. اور
قرۃ عین، جب آپ جنت کی صفات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں وہ پڑھے تو فی الواقعی ایسے لگتا ہے کہ مومن آدمی کے لیے اس میں آنکھوں کی کتنی زیادہ ٹھنڈک ہوگی، کتنا قرار حاصل ہوگا، کتنا سکون ملے گا انسان کو۔ ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز جو ہے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو زیور پہنائے جائیں گے ان میں جو موتی لگے ہوں گے ان میں سے ایک موتی اتنا قیمتی ہوگا کہ دنیا ما فیہا کی ساری دولت سے زیادہ قیمتی ہوگا ایک موتی۔ اور ایک ایک جنتی کو کتنے زیادہ موتی پہنائے جائیں گے، اس کے زیور میں کتنے زیادہ موتی استعمال ہوں گے، اور کتنے جنتی ہوں گے، اربوں کے حساب سے، کھربوں کے حساب سے جنتی ہوں گے، کتنی دولت ہوگی اللہ تعالیٰ کے پاس جنت میں، یا کتنی قیمتی چیزیں ہوں گی، ان میں سے ایک چھوٹی سے چھوٹی جو چیز ہے وہ دنیا کے سارے مال دولت سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی اس میں اہل ایمان کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو ایک کڑا پہنایا جائے گا مومن آدمی کو جنت میں، اس کی روشنی اتنی زیادہ ہوگی کہ سورج کی روشنی اس کے مقابلے میں ماند پڑ جائے گی، سورج کی روشنی اس کے مقابلے میں ماند پڑ جائے گی۔ اور فرمایا کہ جنت کی ایک خاتون کا دوپٹہ جو ہے وہ دنیا ما فیہا کی دولت سے زیادہ قیمتی ہوگا، انسان تصور نہیں کر سکتا اس دنیا میں۔ ان چیزوں پہ اگر انسان فی الواقعی ایمان لے آئے کہ واقعی یہ جنت اللہ نے دینی ہے ہمیں، تو دنیا کی چیزوں کی کوئی پرواہ ہی نہیں رہتی انسان کو، دنیا میں کوئی انسان کو دلچسپی نہیں رہتی۔ جب ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام کی زندگی کو تو اس طرح فاقہ کی زندگی اور مسکنت کی زندگی، اور بے گھر بھی ہیں، اور کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی ٹھاٹھ باٹھ یا آن بان یا کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کی وجہ یہی تھی کہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا بتایا انہیں، ان کو پکا یقین ہو گیا کہ ہاں واقعی یہ ملنے والا ہے، اور اس کے مقابلے میں دنیا جو ہے وہ حقیر سے حقیر ہے، کوئی اس کی قیمت ہی نہیں ہے۔ اس دنیا کے پیچھے انسان وہ جنت ضائع کر دے، اس دنیا میں غافل ہو کے انسان اس جنت سے محروم ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جزاءً بما کانوا یعملون، جزاءً یہ بدلہ ہے، بما بسبب اس چیز کے کانوا تھے، یعملون عمل کرتے، یعنی یہ جو بدلہ جنت دی جائے گی اہل ایمان کو ان کی اس اعمال کے بدلے میں ہے جو وہ دنیا میں کرتے رہے۔ جہاں کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ بھائی تمہارے اعمال کا بدلہ ہے، تو یہ ایک آنر ہے جو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اہل ایمان کو، بھائی تم بھی کچھ کرتے رہے تو اس کا ہم نے بدلہ دے دیا، ورنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں جا ہی نہیں سکتا کوئی۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا، اور حقیقت یہی ہے کہ اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں کوئی نہیں جا سکتا۔ یہ تو ایک اہل ایمان کو خوش کرنے والی بات ہوگی، بھی تم دنیا میں جو کچھ کرتے رہے تمہارے ہی اعمال ہیں، تم نے نیکی کی، تم نے اللہ کے رسول کو خوش رکھا، راضی رکھا، اس کے بدلے میں آج ہم تمہیں جنت میں دے رہے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک اور انعام ہوگا، بندوں کو خوش کرنے کی ایک بات ہوگی، آنر ہوگا، ایک اعزاز ہوگا، بھی تمہارے ہی اعمال ہیں جن کی وجہ سے ہم تمہیں جنت میں بھیج رہے ہیں، ورنہ اصل بات تو یہی ہے کہ اللہ کی رحمت ہے جنت میں جانے کے لیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں افمن کان مؤمنا، استفہام ہے کیا، فا پس من وہ شخص، کان تھا، مؤمنا ایمان لانے والا، کا مانند، من اس شخص کے، کان تھا، فاسقن فاسق۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بھلا وہ شخص جو مومن ہے، کمن کان فاسقن، اس آدمی کی طرح ہو سکتا ہے جو فاسق ہے۔ ایک مومن آدمی ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے حضور توبہ استغفار کرتا ہے، ہر معاملے میں اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسرا وہ ہے جو اللہ کو بھولا ہوا ہے، اللہ سے غافل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا یہ دونوں ایک جیسے ہیں؟ ایک جیسے نہیں ہو سکتے، اور یہ آیت سب سے بڑی دلیل ہے قیامت کے وقوع کی۔ اگر مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے تو دونوں تو مر کے مٹی ہو گئے اور کوئی نتیجہ نہ نکلا تو بات کیا ہوئی؟ اگر دونوں برابر بھی نہیں اور مٹی میں مر کے ختم ہو گئے، کوئی اس کا نتیجہ نہ نکلا تو بات کیا بنی؟ بات تو کچھ بھی نہ بنی۔
یہ آیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جب دونوں آدمی ایک جیسے نہیں تو پھر اس کا کوئی انجام ہونا چاہیے، کوئی اس کا نتیجہ نکلنا چاہیے۔ فاسق کو اپنے فسق و فجور کی سزا ملنی چاہیے، مومن کو اس کے ایمان کی، اس کے تقوی کی، اس کی صالحیت کی جزا ملنی چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے خود ہی یہ بات ارشاد فرمائی، لا یستوون، لا یستوون، یہ دونوں مساوی نہیں ہے۔ مومن آدمی خاص دنیا میں کتنا ہی کمزور نظر کیوں نہ آئے، کمتر نظر کیوں نہ آئے، یا حقیر نظر کیوں نہ آئے، یا انسان کو غریب اور مسکین کیوں نہ ہو، اللہ کے نزدیک اس کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا کہ ایک مومن آدمی کا خون جو ہے اللہ کے نزدیک اتنا قیمتی ہے، ایک آدمی کے خون میں اگر ساری دنیا کے لوگ اور آسمانوں کی ساری مخلوق شامل ہو تو اللہ تعالیٰ سب کو جہنم میں ڈال دے ایک آدمی کے خون کی وجہ سے، اتنا قیمتی ہے اللہ کے نزدیک مومن آدمی۔ لہذا اللہ فرماتے ہیں کہ مومن اور فاسق، اللہ کی اطاعت کرنے والا، اللہ کا نافرمان، اللہ کو راضی کرنے والا، اللہ کو ناراض کرنے والا، اللہ کا فرما بردار، اللہ کا نافرمان، یہ دونوں ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں، لا یستوون، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اما الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، فلہم، پس واسطے ان کے، جنات المأویٰ، جنت ہے قیام گاہ، ماوا کا معنی ٹھکانہ، قیام گاہ رہنے کی جگہ۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے باغات یا جنات ماوا ہے، قیام گاہ ہے، رہائش گاہ ہے ان کی، نزلن، یہ ہے ان کا سامان ضیافت یا ان کی میزبانی قیامت کے دن، بما کانوا یعملون، بس باب اس کے جو دنیا میں عمل کرتے رہے، ان کے اعمال کی جزا، اعمال کا بدلہ جو ہے وہ جنت ہے، اس میں ان کی مکان، ان کی رہائش اور ان کے محلات ہوں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر آدمی جنت میں اپنے گھر کو اپنی دنیا کے گھر سے زیادہ اچھی طرح جانتا ہوگا۔ جس طرح انسان دنیا میں اپنے گھر کو جانتا ہے کہ میرا گھر فلاں جگہ پہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب انسان قبر میں اس کو اپنا گھر جنت میں دکھایا جاتا ہے تو اس کو اتنا مانوس لگتا ہے وہ کہ اپنی دنیا کے مکان سے، دنیا کے گھر سے زیادہ اچھے طریقے سے وہ اس سے مانوس ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جنت جو ہے انسانوں کی، اہل ایمان کی قیام گاہ ہوگی، رہائش ہوگی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے فسق کا راستہ اختیار کیا، جنہوں نے نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، فَمَأْوَىٰ، پس ٹھکانہ، ہم، ان کا، النار، آگ ہوگی، ان کا ٹھکانہ، ان کی رہائش، ان کی قیام گاہ آگ میں ہوگی۔ کلما ارادو، کلما، جب بھی کبھی، ارادو، وہ چاہیں گے، ارادہ کریں گے، ان یخرجو، ان یہ کہ یخرجو وہ نکلیں، منہا اس سے، اعیدو، اعیدو کون سا فعل ہے؟ ماضی مجہول ہے، اعیدو لوٹا دیے جائیں گے، اعادہ ہے دوبارہ اس کو کرنا، اعیدو لوٹا دیے جائیں گے، فیہا اس جہنم میں۔ ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم جو ہے اوپر سے بند کر دی جائے گی، جہنمیوں کو جہنم میں ڈال کے اوپر سے بند کر دی جائے گی، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے اور ایک زبردست دھماکے کی آواز آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے کیا جانتے ہو یہ کس چیز کی آواز ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
70 साल पहले एक पत्थर जहन्नम में गिराया गया था जो अब उसकी तह में पहुंचा है और उसकी आवाज आई है। इतनी गहरी है जहन्नम के 70 साल की मुसाफत जो है वो गहराई है उसकी। 70 साल के बाद उसमें गिराया हुआ पत्थर जो है तह तक पहुंचेगा, तो इतनी गहराई है। इतनी गहराई से निकलने का और फिर उसके दरवाजे भी बंद हों, सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन बाद मुफस्सरीन ने लिखा है कि जहन्नम के शोलों के साथ इस तरह वो ऊपर उठेंगे जहन्नमी कि चाहेंगे कि कहीं किसी तरह दरवाजे से हम बाहर निकाल दिए जाएं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनको उईदू, फरिश्ते दोबारा जहन्नम में धकेल देंगे। वकीला, और उन्हें कहा जाएगा लहम, वास्ते उनके, ज़ूक़ू, मज़ा चखो, ज़ायक़ा चखो, अज़ाब अन्नार, आग के अज़ाब का, अल्लज़ी, वो जो, कुंतुम, तुम थे, बेही, साथ उसके, तुकज़्ज़िबून, तुम झुटलाते। जिस जहन्नम को तुम दुनिया में झुटलाते थे, अब उसके अज़ाब का मज़ा चखो। बाकी जन्नत के बारे में तो अल्लाह ताला ने ये बात इरशाद फरमा दी, ला यबगून अनहा हिवाला, जन्नती लोग खुद ही वहां से नहीं निकलना चाहेंगे। 1000 साल, 10,000 साल, 20,000 साल, जितना भी अरसा तवील मुद्दत है, कोई उसका इंतहा नहीं। एक होता है कि इंसान को जिस तरह बनी इसराइल ने कहा कि यार ए मूसा, हम तो ये खा खा के मन्नो सलवा तंग आ गया, अब हमें कोई और चीज नमकीन चाहिए। अब एक तवील अरसे तक इंसान चीज इस्तेमाल करता रहे तो तंग आ जाता है या उगता जाता है आदमी। लेकिन जन्नत ऐसी चीज है कि अल्लाह ताला ने फरमाया ला यबगून अन्हा हिवाला, कभी भी उससे निकलना पसंद नहीं करेंगे जन्नती लोग। और जहन्नम ऐसी चीज है कि जहन्नमी ख्वाहिश करेंगे किसी तरह हम निकले यहाँ से, दरवाजे खुले और भाग के जाए यहाँ से। दोबारा उनको धकेल दिया जाएगा, दोबारा घुसेड़ दिया जाएगा उनको जहन्नम में, और कहा जाएगा कि ये वो जहन्नम है जिसको तुम दुनिया में जुटलाते थे, या जैसे तुम गाफिल थे, जिसकी तुम्हें परवाह नहीं थी। दुनिया के ऐश में और दुनिया की नेमतों में पढ़ के तुमने इसको बुलाए रखा और इससे गाफिल रहे।